انہاں دے بعد ملتان دی سرزمین دے عکاس اور بہترین کاری القصائد ذاکر زیغم عباس ذکی آف ملتان جی. بسم اللہ بسم اللہ. زہرا کے لال پہ بلند صلوات محمد اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات وبرج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل ذاج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حسین مولا کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. پھر بھی کوشش فرماؤ سارے مل کے ایک صلوات آل محمد کی ذات ہے. محمد وآل محمد. ہے اجازت نہ کچھ شروع کیجئے آپ جیسے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدر یا ماشاءاللہ مہربانی. ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے. مالک توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. صحت سلامتی رزق مولا مزید عطا فرمائے. بیمار مومنین کو ذکر کے صدقہ میں مالک شفا عطا فرمائے. بے اولادوں کو مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے. بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے. بے گھر عزاداروں کو مولا عزائے حسین کے لیے اپنے گھر عطا فرمائے. حج و زیارات آپ سب کو بانیان کو تمام عزاداروں کو مولا نصیب فرمائے. مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے. وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. مذہب حق کی مولا حفاظت فرمائے. دشمنان آل محمد کے شر سے مولا محفوظ فرمائے. جو ہاتھ ذکر حسین میں بلند ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کے صدقہ میں جناب سیدہ ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. امام زمان بقیت اللہ فی العالمین شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے. صلوات ایک ایسی اگلے پچھلے پڑھ لیں کہ بی بی دعا قبول فرما لے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے زیادہ تعلمات گزاریں عبادت میں. اللہ کے نزدیک جو دین بات شروع ہو گئی. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. خدا کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، رب کے نزدیک، رحمان کے نزدیک، رحیم کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. آپ کے کیا کہنے جنہوں نے توجہ فرما لی ہے. مشکل دور ہے، مشکل زمانہ ہے. اس مشکل زمانے میں مدد کرنا ہماری. ہم آپ کی وکالت کے لیے کھڑے ہیں. نوکری کریں گے آپ کی. دین صرف ایک ہے جس کا نام ہے اسلام. توجہ رکھو تو بات بن جائے گی، راستہ بن جائے گا. پھر اگلی بات آسان ہے. دین کا معنی آئین ہے. آپ کو واہ ہے سر جو آگے بیٹھے ہو، آپ کو تو ڈھیر ساری واہ ہے چونکہ آپ میرے قریب ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے میں یوں بھی عرض کروں کہ جس پہ عمل کرنا ہے، جس پہ چلنا ہے، جسے حاصل کرنا ہے، جسے پانا ہے، وہ دین ہے. اگر ہانڈو گجرا میں بات ضائع ہوگی تو آج تو بات کرنی نہیں ہے ہی آپ کے مزاج کی. دین کا معنی منزل ہے جسے حاصل کرنا ہے. مذہب کا معنی راستہ ہے. واہ واہ واہ. ایک دو کیونکہ مجمع ہے تقسیم جو کچھ جگہ میں ایسے ایسے ہے تو کچھ یوں ہیں کچھ یوں ہیں. تو آپ کی پھر بھی مہربانی کہ آپ توجہ میں ہیں. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ بچوں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ میرے جوانوں. آپ کے لیے تو پڑھتے ہیں میرے چندہ، آپ سنیں گے. ہمیں داد نہ دینا لیکن آپ کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے. آپ تک ہم نے پیغام پہنچانا ہے. بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں. مذہب کا معنی راستہ، دین کا معنی منزل. منزل ایک ہے، راستے بہت ہیں. آئے آئے آئے. سمجھدار لوگوں کو میرا سلام ہے. جو وصول فرما رہے ہیں، جو حاصل فرما رہے ہیں، جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جو مسکرا رہے ہیں، جو سر مار رہے ہیں، سب کو سلام ہے. یہ بھی ہاں ہی ہے.
ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد بول پڑے گا، اگلی مجلس میں بول پڑے گا، اگلی میں بول پڑے گا۔ اب آگے اب حسین سے جانے نہیں دے گا، کیونکہ خیمہ حسین میں آ گیا تو برکت ہو جائے گی۔ مذہب بہت ہے، راستے بہت ہیں، میں سارے مذہب گنواؤں تو پھر 1-1.25 گھنٹے کا حکم ہے شاہ صاحب قبلہ کا، تو پھر سارا دن پڑھوں اگر سارے مذہب گنواؤں۔ اتنے مذہب رواج پذیر ہیں زمین پر، کچھ بن رہے ہیں ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ مولا مدد فرمائیں گے، آپ پریشان نہیں ہونا، ہم بے وارث نہیں ہیں، کچھ بھی کر لے زمانہ۔ علی نہ کل چھپا تھا، نہ آج چھپے گا، نہ چھپ سکتا ہے۔ علی کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، قیامت تک حق ہے دریا۔ علی ولی اللہ، سارے بول پڑو یا آپ کو واہ واہ، بچوں کو، جوانوں کو سلامت رہیں، آپ جو خوش بیٹھے ہو، جنہیں منہ بڑے بیٹھے ہو بڑے رکھو۔ اب جو آل محمد کے ذکر میں بھی منہ پہ شادابی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فریش ہی نہیں ہے، اس کو شاید ہو سکتا ہے مسئلہ مولا سے آپ دے دی۔ میں چند مذہب کا نام لیتا ہوں جی۔ یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، بدھ مت مذہب ہے، مسلمان، شیعہ سننے کی بات نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں اس بات کا، مسلم مذہب ہے۔ یہودیوں کے پیشوا کو صائب کہتے ہیں، سواد الف سا حمزہ زیر بے اب، صائب۔ عیسائیوں کے پیشوا کو پوپ کہتے ہیں، پادری کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ، میرا پیغام جہاں پہنچ رہا ہے جی، آپ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہے۔ سکھوں کے پیشوا کو گرو نانک کہتے ہیں، ہندوؤں کے پیشوا کو ان کی کتاب میں رام یا ایشور کہتے ہیں، بدھ مت کے پیشوا کو گوتم بدھ کہتے ہیں۔ بھائی تشریف لے آئے، جناب مولا کی عزت دار بہت بڑے نام جناب محترم زیغم زکی صاحب، امام حسین اور عزت دے، صحت دے، سلامتی دے، اسی طرح ذکر آل محمد میں مزید مصروف رکھے، آپ سنتے رہیں، وہ سناتے رہیں آپ کو میرے مولا کی باتیں۔ پھر گنواؤں جی، ظاہر توجہ بھائی کے استقبال کے لیے ہم رک گئے۔ سکھوں کے پیشوا کو گرو نانک کہتے ہیں، بدھ مت کے پیشوا کو گوتم بدھ کہتے ہیں، ہندوؤں کے پیشوا کو ایشور یا رام کہتے ہیں، عیسائیوں کے پیشوا کو پوپ کہتے ہیں، یہودیوں کے پیشوا کو صاحب کہتے ہیں۔ سارا مجمع چپ بھی کر جائے تو میں داد لینے نہیں آیا، بات کرنے آیا ہوں۔ تمہارے پیشوا کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سلام ہے اس ہاتھ کو جو ہاتھ شہنشاہ مصطفیٰ کو سلام کر رہا ہے، جس کی چھت پہ اللہ میں تھوڑی کوشش فرما لے حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، کچھ نہیں ہوتا، حسین کے نانا کو سلام کرنا چاہیے۔ تم پر الزام ہے کہ شیعہ رسول کے فضائل پہ نہیں بولتے، بولا کرو، ہم سے بڑا عاشق کون ہے رسول کا؟ ہم ہی تو سچے عاشق ہیں مصطفیٰ کے۔ ہمارے پیشوا کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 10 12 20 70 72 73 فرقے کی تو حدیث ہے نا، وہ تو ہونے ہیں، جو کہ سرکار نے فرمایا ہے تو وہ زمین آسمان ہو سکتی ہے، سرکار کا فرمان آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں قیامت تک 73 کروڑ فرقے بھی بن جائیں تو مرکز پھر بھی محمد مصطفیٰ رہے گا۔ آپ سلامت رہیں، آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے۔ اگر اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو، جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو، پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہو، اپنی ٹینشنیں ختم کرنا چاہتے ہو، عزت کرنا بھی چاہتے ہو، عزت کروانا بھی چاہتے ہو، سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عزت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بھی عزت کرتے ہیں، تو جب کرتے ہی دونوں طرف سے عزت ہے تو پھر قانون کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ اللہ کرے شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہے لنگر شنگر سوشل میڈیا پہ ان کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اہل بیت اطہار کی عزت کرتے ہیں، ہم سارے کہہ رہے ہیں ہم اصحاب کرام کی عزت کرتے ہیں۔ تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ چکر ہی نہیں ہے، مولوی چکر کا چکر ہے، چودراہٹ ختم ہوتے لگی ہے۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ اب ہم کیا کریں،
کوئی راستہ چاہیے مولوی کو جہاں ہم لڑتے رہیں اور وہ روٹی کھاتا رہے. ایک دو نخرے نال مجلس نہ سنے کر، نوکر بن کے سنے کر. راستہ چاہیے ہوتا ہے ہر بندے کو، کوئی نہ کوئی گر چاہیے ہوتا ہے نا. ہم لڑیں گے تو کوئی بندے روٹی کھائیں گے، شیعہ سنی تم، ہم آپ میں نہیں. جب ہے ہی دونوں طرف سے عزت، قسمیں اٹھا اٹھا کے ہم کہہ رہے ہیں. ہم ہر کسی کا احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کر رہے تھے. پتہ نہیں کس کو کتنا ہم پہ شک پڑ گیا. سزائیں بڑھانے لگے کہ ڈرانے شرانے لگے. ڈرائیں شرائیں جی، بڑھائیں سزائیں، عمر قید کر دیں، اس کو پاکستان سے نکال دیں، دفع کر دیں جو کسی اہل بیت یا اطہار کی یا صحابہ کرام کی توہین کرتا ہو. لیکن اصحاب کرام کے پردے میں کچھ تو دوسرے بندے ہم سے منوا رہا ہے. ہم یزید کو کبھی رضی اللہ نہیں کہیں گے میرا بھائی. ہم مر سکتے ہیں، ہم قاتل حسین کو کیسے بھول جائیں؟ ہم ایک شرابی کو، بے وقوف کو، جاہل کو، بد ذہن کو، بد کردار کو. ایک دو جڑے ہاتھ بن بن کے بیٹھے ہو نا، تو بھی کافر آندے نے، کلے مینو نہیں آندے. ہاں جی ہاں، ایک بار ہاتھ اگلے پچھلے مل کے ہے دری آئے. تواڈے بھی کوئی حق نے، تسی بھی ادا کرنے نے. بزرگاں دا جواب دیو جوان یار، انہاں دی محبت ہے دری آئے. آپ سلامت رہیں. ہمارا کام ہے جناب کی وکالت کرنا، آپ کا کام ہے ہمارا ساتھ دینا. جب قوم اکٹھی ہو جائے گی تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا. یہ تو شکر ہے کہ ہم تو احترام پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. یہ شکر ہے کہ تھوڑا بہت کوئی بل شل آگے پیچھے ہوا ہے تو یہ شیعہ قوم کو موقع مل گیا اکٹھا ہونے کا. ہمیں ایک اچھا موقع اللہ نے اور امام زمانہ نے عطا کر دیا. ہم اسے ضائع نہیں کرنا چاہتے اور بالکل نہیں کرنا. یہ کسی چودھری دی گل وچ نہیں آنا. ابھی پھر چون چون کرنے لگ گئے. ہمارے اس اکٹھ کو دیکھ کر، ہمارے اتفاق کو دیکھ کر اندر سازشیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ پھر کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں. ہمیں مولا نے موقع دیا ہے، آپ کو، ماتمیوں کو، ہم کو، علماء کو، ذاکرین. یہ اسلام آباد میں ہوا نہیں ہے. سارے ذاکرین تھے، علماء بھی تھے، اکٹھے تھے، ماتمی تھے، سالار تھے، سادات تھے، عزت دار تھے، گدی نشین تھے. ہمارے جن کو ہم مرشد مانتے ہیں وہ بھی تھے، جو مداح خان مولا کے تھے. بڑے بڑے نام تھے، سارے بڑے بڑے علماء تھے، قیادت تھی، بزرگ تھے، سب تھے. ابھی پھر یکم ربیع الاول کو پھر ہم نے کہا ہے کہ یکم ربیع الاول تک وقت دیا ہے کہ اس چیز سے ختم ہو جائے. شاید خدا کرے کہ واپس ہو جائے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر یکم ربیع الاول کو اسلام آباد میں پھر ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے. پہلے تو اب اکٹھے ہوئے ہم، ابھی پھر آپ نے خود مہربانی کرنی ہے، ماتمیوں نے بھی. ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آگے آگے ہم، پیچھے آپ. یہ کسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ حق کے سیدہ کی لڑائی ہے اور آل محمد کے تذکرے اور بلندی کی لڑائی ہے. یہ کسی کی یہاں پہ چودراہٹ نہیں ہے، یہ علی کی ولایت کی لڑائی ہے. انشاءاللہ آپ نے سب سے پہلے تائید کی ہے، مولا آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے جوان بیٹھے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے امام زمانہ کی بارگاہ میں وعدہ کرو کہ آپ نے آنا ہے وہاں پر. ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین. مولا آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح یہ جذبہ مودت آل محمد مولا مزید عطا فرمائے. انشاءاللہ ضرور جائیں گے، ضرور جائیں گے. ہم قدم قدم پر علی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. جھگڑا نہیں ہے. 10 منٹ پہلے کیا تو بعد میں کیا. کل آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کل کیا منوائیں، پتہ نہیں پرسوں پھر کیا منوائیں. لہٰذا اس لیے پہلے ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں، پہلے شیعہ قوم کو بھی بلا لیں، ان سے پوچھ لیں. یہ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، عزادار ہیں. ہم کسی کو نہیں مارتے، ہم زنجیر اپنا خود کو مارتے ہیں. یہ سینہ بھی ہمارا ہے، ماتمی کا ہاتھ بھی اپنا ہے. یہ ماتمی کا ہاتھ کسی کے سینے کی طرف نہیں جا رہا، اپنے سینے کی طرف آ رہا ہے. اور خوش رہے، کوشش کر کے یہ ہاتھ ادھر ہی رہے. مولا آپ کا بابا. جو پچھلے بیٹھے ہو راضی ہو کہ نہیں؟ ہولے ہولے شامل ہو جاؤ لشکر حسین میں، شامل ہو جاؤ لشکر حسین. دین ایک ہے، مذہب بہت ہے، راستے بہت ہیں. ہمارے پیشوا کو مصطفیٰ کہتے ہیں. نہ لڑو نہ جھگڑو،
یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ پارلیمنٹ کے لوگ حل نہیں کریں گے، یہ علماء حل کریں گے، یہ فرمان خدا سے حل ہوگا، یہ ارشاد مصطفیٰ سے حل ہوگا۔ جس بندے کے منہ پر دین نہیں ہے اسے کیا پتا کہ کس کی عزت کرنی ہے؟ ادھر والے چپ بیٹھے ہو نا سارے، دین کے مسئلے دیندار حل کرتے ہیں۔ چلو مہربان یا رسول اللہ، حیدری، مہربانی مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے شہنشاہ کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مرکز مصطفیٰ کو بناؤ، کسی کو نہ بناؤ۔ ہم علی کو نہیں بناتے، جناب بھی کسی کو نہ بنائے، مل کے مصطفیٰ کو مرکز بناتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک تو اکٹھے ہیں نا، مسئلہ تو اگلے جملے کا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل کا، وہ ہمارا ہے، وہ مقدر میں ہے، اللہ نے لکھا ہے ہمارے میں، اس لیے ہم علی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ یہ سعادت ہمیں حاصل ہے، باقی کسی سے جبران ہم نہیں پڑھوا رہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ مصطفیٰ نے اعلان غدیر میں علی کا ہاتھ، دیکھو دیکھو میری مرکز مصطفیٰ کو بناؤ، میں نہیں بنا رہا، اللہ بنا رہا ہے۔ خدا کہہ رہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے، ادھر والے چپ کر گئے ہو، اس سے روک جاؤ، جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ فیصلہ یہی ہو گیا ہے، نہ ہم احتجاج کریں نہ جناب کریں، پاکستان کو امن میں رہنے دو۔ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا علماء کرام کے سامنے، نہ کرو خدا کا واسطہ ایسی باتیں جس سے میرے ملک کا امن تباہ ہو جائے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اختلاف ختم کرتے ہو تو مصطفیٰ کو مرکز اللہ نے بنایا، جو محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر تو 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں حسین کے نانے نے علی کا اعلان نہیں کیا تو پھر ہم کافر؟ واہ 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 واہ، یہ جذبہ مودت سلامت رہے آپ میں، جو ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ یا خیر بیٹا ہاتھ کھول میرا پتر، او میرا پتر ہاتھ کھول ذرا، فرش ہو میرا بیٹا، آگے آگے بیٹھے، تجھے بھی سمجھ آنا ہے، آپ کو بھی لے کے جانا ہے ہم نے۔ حیدری آپ سلامت رہیں صاحب۔ واہ 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 واہ، اچھا وہ داد دیں دے تو وہ انہوں بیندہ ہے، آپ بول پہ بچے ہیں، جوان ہیں، ٹھیک ہیں، مولا کے دروازے پر ہیں، مولا کی قسم، جو محمد دے وہ لے لو۔ اگر تو سرکار نے 1,25,000 یا 1,30,000 یا 1,40,000 یا 1,60,000، یہ 4 روایتیں ہیں غدیر میں، اتنے بندے تھے، چلو 1,25,000 پہ سارے لگے ہیں، 1.25 لاکھ، 1.25 لگتا ہے، یہ لاکھ علی کے ساتھ ہے، 1.25 لاکھ نعرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر سرکار نے اعلان نہیں کیا علی کا تو پھر تو ہم مجرم، ہم پھر معاذ اللہ اضافہ کر رہے ہیں دین میں، پھر ہم کافر۔ تو اگر کیا ہے تو پھر ہمارا قصور نہیں۔ ایک بات میں اپنی زبان میں کروں جی، اردو میں نہیں، زبان اردو میں اس کی مزہ نہیں آیا، اس لیے اپنی زبان میں مزہ آیا۔ مہنگائی دا دور ہے تو میں نے بل آ جائے بجلی دا آؤندا ہے، میں مجلس پڑھنے پہ آتا ہانڈو گجرا تو بچے نے تھلے آخیا جی یہ بل بھی پھڑ لو، 2 لاکھ روپے بل آ گیا جی، میں جنہیں دیتے انہوں چنڈ کٹ ماری، گھر والے آ گئے، گلی والے آ گئے، صبح صبح خیریت ہے، اور میں کہ مینوں 2 لاکھ دا بل آ گیا، تو نے کہ انہوں کیوں مار دیں؟ واہ 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 واہ، اچھا لگا وہ بندہ جڑا اس گل تو بھی نہیں سمجھ، ماشاءاللہ۔ میں کہ انہوں کیوں مار دیں؟ مطلب میں کہ جی میں کہ نہ لڑا، انہیں کہ جنہ نے کلیا ہے، اس پاس بھی داد آ گئی ہے، تو ایک کلیا دی سمجھ انہوں نہیں آئی، پھر ہانڈو چھاڑے دو کسی اور پینڈ جا کے رہو بھئی، اس تے دسے ہے، اس بھیجیا تے نہیں، تو میں کہ جی میں انہیں کہ تو واپدہ دے کسی وزیر نال گل کر،
बाप दादे SDO नाल गल कर, बाप दादे चेयरमैन नाल गल कर, बाप दादे ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਐਕਸੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਗਲੀ ਦੇ ਲੈਂਡਮੈਨ ਨਾਲ ਲੜ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਵੱਜੋ ਉਧਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਪੇਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਲਾਹ, ਕੀਤਾ ਮੁਸਤਫਾਏ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰام ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਹੱਥ ਕਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾਲ। ਹੈਦਰੀ ਆਪਕੋ ਵਾਹਵਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫੇਫੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ पे कर दो उच्चा अली दा नाम लवी हैदरी। कितनी आसान बात है। अली है आप जी हैं। वाह जी वाह यार, जरा खुश बैठे हो जरा मेरे नाल देखो, सारे खुश हैं माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। 1400 साल से अली वाला झगड़े खत्म नहीं हो रहा। बंदे कहां से कहां पहुंच गए। तुम्हारी किताबें पढ़ पढ़ के मुसलमानों बंदे चांद तक भी कहते हम पहुंच गए, समंदर की तह तक पहुंच गए। वो कह रहे हम मरीख पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अब्बे नहीं पता मरीख किथे वे, सिर्फ मुस्तफा दस्या भी मरीख किथे वे। फिर चुप कर गए। माजल्ला हमने सरकार, मौला की कसम है, ये जो गदीर है ना, गदीर जहां से रास्ते निकलते हैं यमन की तरफ, इराक की तरफ, शाम की तरफ, बरसगीर की तरफ, तो सरकार यहीं पर तशरीफ फरमाते। लोग हज करके पीछे से आ रहे थे हाजी, तो वो सरकार से दुआ लेते, सरकार उनको दुआ देते, वो कदम बोसी करते। कोई यमन की तरफ जा रहा है, कोई इराक की तरफ जा रहा है, कोई शाम की तरफ जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, पीछे से कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, सरकार सबको रुखसत कर रहे हैं। 1,70,000 बंदा तो था ना, अभी रिवायत सुनाई आपको। 70,000 बंदा ऐसा था जो सरकार के साथ मदीने से आया था हज करने। मौला की कसम है, 70,000 बंदा, तेरी तक ही नहीं पे मैं गिन के दसे ने। सात मील लाउड चले गए, अपने अपने वतन की तरफ रुखसत हो गए। पीछे 3-3, 4-4 मील अभी आ रहे थे, वो आगे निकल गए, वो पीछे से सफर करके आ रहे हैं कि सरकार का सलाम करके हम भी जाएं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए, नाले ने मुस्तफ़ा पे हाथ रखा, उसने मलकूती सरकार फरमाया तूर किधर? उसने कहा सरकार अल्लाह कह रहे या अय्युहर रसूल। कितने अच्छे लगे हैं जो खरीदार हैं मेरे मातशा के विलायत उज़्मा के। आपके सहारे पर ही तो पढ़ रहे हैं, आपके सहारे पर ही अब चलना है, बस हम इकट्ठे होकर चलना है। ऐ रसूल वो पहुंचा जो तेरी तरफ तेरे रब ने नाज़िल किया। ये सब कुछ याद है। या जो रसूल बल्लिग मा उनज़िल इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह कहते तू अली की विलायत का ऐलान कर, और सिर्फ ज़बान से नहीं, करके बिल्कुल फेलन कर। बाकी अल्लाह कहता है गारंटी मेरी है, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, शरीर लोगों के शर से मैं बचाऊंगा। तो जब अल्लाह गारंटी दे रहा है तो हजरत बिलाल को जनाब मुस्तफ़ा ने बुलाया। बिलाल वो जो रखते जाना, पैगाम दे रहा हूँ आपको। जी सरकार, ये जो आगे चले गए हैं 7-7 मील, कुछ पीछे भी आ रहे हैं, हुक्म आ गया है मेरे अल्लाह का, तो उनको वापस बुलाना है, इनको साथ मिलाना है। थक गया तो बस करो। तो सरकार मैं, आप हुक्म फरमाए, मैं क्या करूं? मौला की कसम, मैं सुन रहा होता ना जहां आप बैठे हैं, मैं पढ़दा चंगा हाँ, यानी मैं सुनता बड़ा चंगा। सुनना भी हर किसी को नहीं आता, ये भी पक्की बात है। जिस तरह खाना खाने का पता हर बंदे को नहीं, इसी तरह मजलिस सुनना भी एक फन है। जिसको आता है वो इस्तेमाल करे, उसको मौला ने मलका दिया है, तो वो उस पर जंगाल ना लागे, वो जरूर बोलेगा। सरकार क्या करूं? बस इशारा समझ जाए, करना अली का ऐलान है। और बिलाल को क्या हुक्म दे रहे हैं कि इनको वापस बुलाना है, इनको साथ मिलाना है। तो उसने कहा मौला क्या करूं? फरमाया अजान दे।
واہ 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 واہ، آپ نہ ہوتے تو میں چھوڑ جاتا منبر قسم سے، چونکہ عزت دار لوگ مل گئے ہو اور خریدار مل گئے ہو، جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں وہ اٹھ گئے ہیں، جو نہیں اٹھا سکے مولا آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلال اذان دے، ہاں سبحان اللہ، بلال اذان دے۔ آج کے وقت کے مطابق، میں اپنے علماء کا ضامن ہوں، آج کے وقت کے مطابق جب سرکار نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دے، اس وقت 11 اور 12 کے درمیان کا وقت تھا۔ بیٹا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے، یہ کسی کا وقت نہیں ہے۔ بلال اذان دے، اور آج ایک جملے کا ایک جملے کا آج اذان میں اضافہ کر، مولا کون سا؟ شیعہ جاگنا، مولا کون سا اضافہ کرو؟ فرمایا حی علی الفلاح کے بعد کہنا ہے حی علی خیر العمل۔ وہ ہم تو غدیر والی اذان دیتے ہیں، واہ واہ واہ، آپ کو واہ واہ، کہ آؤ، ہے اب چھیڑ دیا ہے مجھے، چھوڑ نہ جانا، چھیڑا انہوں نے ہے، فائدہ سب کا ہو رہا ہے۔ حی علی خیر العمل، آؤ خیر والے عمل کی طرف، جو ہر عمل سے خیر ہے۔ 1 2 3 جو بھر رہا ہے ویڈیو وہ بھی چلو داد دے دے یار، خیر والے عمل کی طرف آؤ۔ چونکہ بلال میں نے ان کو تبلیغ کی ہوئی ہے، یہ اللہ کے عمل کرنے کے بڑے راضی ہوتے ہیں، تو آج یہ جلدی جلدی آئیں گے کہ یہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ خیر ہے۔ اور خیر کئی شیعوں کو نہیں پتا، باقیوں کو میں کیا سمجھاؤں کہ خیر کیا ہے؟ میں بتاؤں خیر کیا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ رازقین میں سے خیر ہے۔ جلدی جلدی بیٹا، جلدی 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 جلدی، سالمہ نہیں کرنا ہے ادھر والے تو جواب ہی نہیں دیتے ہو، علی کا نام ہی نہیں لیتے ہو، پتہ نہیں کون سا تمہیں مسئلہ ہے۔ آؤ عمل خیر کی طرف۔ اس نے کہا سرکار وہ 7 میل آگے ہیں، یہ 4 میل 5 میل پیچھے ہیں، میں اکیلا 7 میل تک میری آواز جائے گی، ادھر پیچھے بھی جائے گی، منبر کی قسم۔ سید پیچھے تشریف فرمائے، ذمہ دار ذاکر مولا کا مداح خان تشریف فرمائے، سامنے میرے وہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں جو سوشل میڈیا پر ساری رات پوری دنیا سے باتیں کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولو میں زہرا سیدہ کا مجرم ہوں۔ حسین کا نانا فرماتے ہیں بات میں نے کرنی ہے علی کی۔ بلال یہ 7 میل کیا ہے؟ تو اذان دے، جو باپ کی صلب میں ہے وہ بھی سنے گا۔ جیو، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو جوان ہے، ہاتھ اچھے حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی کیا بات ہے سر، آپ کی کیا بات ہے؟ آپ جی واہ 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 جی، سبحان اللہ۔ اس نے اذان شروع کر دی، لوگ رک گئے، آواز سنی، حی علی خیر العمل۔ جو آگے تھے انہوں نے سوائیوں کے رخ موڑے، پچھلے تیز آئے، کون سا عمل رہ گیا ہے ایسا؟ اللہ آپ جی ہیں جو خرید رہے ہیں، آپ جی ہیں جن کے سہارے پہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ جی ہیں جن کی مدد کی وجہ سے پوری دنیا تک یہ پیغام جا رہا ہے۔ بانیان جی ہیں، عزادار جی ہیں، سادات جی ہیں، مداح خان، آپ سادات سارے سلامت رہے۔ اکٹھے ہو گئے، پالانوں کا منبر بنا جی، بچے جانتے ہیں تمہارے، داد شاد لینے کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے، جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے، حقیقت بیان کرنی چاہیے کہ جی سرکار نے وہ لے لیے تھے کہ یہ چلے نہ جائیں، یہ وہ، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ بلا رہا ہے تو کون جائے گا بھائی جان؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا حبیب ہے۔ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی، اس لیے میں تھوڑا سا یوں کر رہا ہوں کہ تھوڑا فاصلہ ہو جائے، اگر دو تو پھر یوں کہہ دوں، جلدی جلدی کہہ دوں۔ اللہ نے کہا حبیب جس منبر پہ بیٹھ کر تو نے ان کو نماز بتائی ہے نا،
اس منبر پہ بیٹھ کر علی کی ولایت و خلافت کا اعلان نہیں کرنا، ورنہ یہ سارے سمجھیں گے کہ علی بھی نماز جتنا واجب ہے۔ واہ 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 واہ، مل گئی قیمت سر، مل گئی، آپ نے وعدہ نبھا دیا میرے ساتھ۔ ورنہ میرا حبیب یہ سمجھیں کہ علی بھی اتنا واجب ہے جتنا روزہ واجب ہے، جبکہ میرا حبیب میں نماز میں قضا رکھی ہے، نماز میں قصر بھی رکھی ہے۔ جو چپ کر گئے آپ کو میں سمجھا نہیں سکا، نماز میں نے گنجائش بھی رکھی ہے، شفاعت بھی رکھی ہے کہ جس کی رہ جائے گی تو شفاعت کرے گا میں معاف کر دوں گا۔ لیکن میرا حبیب نہ علی کی ولایت میں گنجائش معافی کی ہے، نہ قصر ہے، نہ قضا ہے۔ یہ چلے گئے، میں مسائب پڑھ دوں گا، بھائی بھی تشریف فرمائیں، میں صرف شاہوں نہ تو دریا ہوں یہاں۔ آپ تھک جائیں گے نا؟ اچھا نہیں تھکے تو چلو آزم دیکھتے ہیں جی، باقی آپ خاموش بھی رہیں تو مسئلہ نہیں ہے، پیغام تو آپ سن رہے ہیں نا۔ ایک بندے اکٹھے ہو گیا، رش ہے، چٹیل میدان ہے، وہاں پر جھاڑیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے پودے جس طرح ریگستان میں اگتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو حج جو ہے نا، حج یہ تھوڑی سی سخت اور مشکل عبادت ہے، اس لیے معصوم کا حکم ہے جب حج سے واپس آؤ تو صرف زیارتاں دا دسو، تکلیف نہیں بتانی مومن کو کہ حج پہ کیا تکلیف ہوتی ہے، لہذا لوگ اس طرح پھر نہیں جائیں گے۔ تو یہ تھوڑی سخت عبادت ہے، بندہ تھک جاتا ہے۔ حاجی صاحب واپس آنے تو بندے انہوں ملن آندے نے تو وہ بیچارہ آندے یار ٹھیک ہے بسم اللہ، تھکا ہوتا ہے نا، بڑی تھکاوٹ ہے سر۔ تو لوگ ان جھاڑیوں کے نیچے بیٹھ گئے، بھی دوپہر ہے، دھوپ ہے، اور وہ بھی عرب کی ریگستان ہے، تو ان جھاڑیوں کے نیچے بیٹھ گئے کہ سرکار کی بات بھی سن لیں گے اور چلو سائے کے نیچے تھوڑا بہت بیٹھے ہیں۔ حضرت مصطفیٰ سرکار نے سرکار امیر المومنین کا ہاتھ پکڑا میرے بادشاہ کا، بولنے کا ارادہ فرمایا، فنزل الجبریل علی الارض، جبریل آ گیا، اس نے پھر قدم چومے، فرمایا اعلان کرنے لگا ہوں اب کیوں آئے؟ اس نے کہا سرکار اللہ فرما رہا ہے اعلان بعد پہلے جڑیاں جھاڑیاں نے ایک کٹوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو واہ واہ ہے، اٹھو ہوئے آپ میرے بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے ہمارے ساتھ۔ ہاں جی ہاں، یہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں نا میرا حبیب یہ کٹوا، فرمایا اٹھو بھائی حجاج کرام، جی سرکار یہ جھاڑیاں کاٹ دو، صاف ہو گئی۔ ٹیلے تھے، اس کا نہیں پتا جی، ٹیلا ہوتا ہے ریت دے ٹبے، اس کا بھی سایہ ہوتا ہے، تو لوگ اس کے نیچے یوں کر کے بیٹھ گئے، چلو سائے میں تو بیٹھے ہیں۔ پھر سرکار نے اعلان کا ارادہ کیا، پھر جبریل آ گیا، اب کیا ہوا؟ سرکار اللہ پہ آندے بھی یہ سیدھے کرواؤ۔ مولا کی قسم مالک بات ہی سننی ہے نا، تو جھاڑی کے نیچے بیٹھے رہیں گے سن لیں گے، ٹیلے کے سائے میں بیٹھے رہیں گے سن لیں گے، اتنا کیوں میرا مالک کروا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میری مخلوق ہے، میں جانتا ہوں یہ قیامت والے دن، اب اشارہ سمجھنا ہے خدا کا واسطہ، اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن یہ کوئی کلیم نہ کرے کہ میں حج کا تھکا ہوا تھا، سائے میں بیٹھا تھا، میری آنکھ لگ گئی تھی، میں دیکھ ہی نہ سکا۔ کتنی اہم ہے میرے بادشاہ کی ولایت کا اعلان، اللہ کی قسم 4.5 گھنٹے کا خطبہ ہے غدیر کا، طویل ترین خطبہ ہے شہنشاہ مصطفیٰ کی زندگی کا، نہ اس سے پہلے اتنا بڑا خطبہ ہے نہ اس کے بعد۔ 4.5 گھنٹے یوں مولا کی عزت کی قسم، سرکار مصطفیٰ کی قسم یار، یوں علی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے رہے ہیں 4.5 گھنٹے، چھوڑا ہی نہیں ہاتھ۔ ادھر والے ٹھیک ہیں، یہ سامنے والے لنگر کرو۔ جو علی کے فضائل پہ نہ بول سکے اس کو تھکاوٹ ہو جائے گی، وہ ذرا فریش ہو کے بعد میں آ جائے، بھائی کو سن لے گا۔ علی ولی اللہ اور یا علی، اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ خطبہ غدیر میں یہ جملہ نہ ہو حسین کا نانا میری زبان مجھ سے چھین لے، اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ ہانڈو والے میری ماسی دے پتر نہیں لگ دے شاہ جی، جو جوان ہو کے چپ کر کے اس کی شکایت لگاؤں گا میں بطول کے بابا کو۔ سرکار فرماتے ہیں سنو، میں پورا 1 سال یہی علی کا ہاتھ پکڑ کے علی کے فضائل پڑھتا رہوں، تم تھکو گے، محمد نہیں۔ سبحان اللہ
آپ کو واہ ہے جو ہاتھ بلند کر رہے ہو یار. جس کی چھت پہ علامہ ایک باری گواہی دے دو, ناراض نہ ہو یا جی حیدری. سمٹ گیا ہوں جناب, آپ زندہ باد. بزرگاں نے جواب دیو, مالک انہوں نے زندگی دے جی حیدری یار. حضرت موسیٰ علیہ السلام, مولا کی قسم ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام یاد آ گیا ہے کہ اس بھی اس میں دیکھو آدم سے لے کر باظاہر 1,30,000 یا 1,25,000 بندہ تھا. حقیقت میں آدم سے عیسیٰ تک انبیاء موجود تھے, سارے فرشتے موجود تھے, تمہاری اور میری روح موجود تھی. چونکہ یونیورسل خطاب ہے, عالمین کا خطاب ہے غدیر والا. ایسا ہے نا سر, یہ آخری خطبہ ہے ظاہراً. ادھر 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 میں تمہاری جان چھوڑنے لگا ہوں. یونیورسل خطاب ہے کہ سارے موجود ہیں. اور اللہ نے کیا کہا, میرا حبیب اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر تو نے میری رسالت کیا کیا. واہ 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 واہ. تو انبیاء سکتے میں آ گئے کہ اگر انہوں نے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب اگر تو نے ایسا نہ کیا, اگر انہوں نے وہ کام نہ کیا تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا. تو ہماری رسالتیں تو سردار کی وجہ سے ہیں. انبیاء دعا مانگ رہے, اللہ کرے اعلان کرے, میرا بیٹا آپ تھک گئے جوان ہو کے, ابھی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ کو بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ تو یہ مجلس میں تھک گئے ہیں سر. انبیاء کھڑے ہوئے ہیں, آپ کھڑی ہوئے, روحیں کھڑی ہوئے ہیں, سب کچھ موجود ہے. علی کا ہاتھ پکڑا, 4.5 گھنٹے ریت, گرمی, سورج. میرا دل کرتا ہے میں اڑ اڑ کے جملہ کہوں, میں حق کی ادا نہیں کر سکتا. یا علی تیرے بچوں کے صدقے میں نمک چاٹ چاٹ کے ہم پل رہے ہیں, اپنے بچے پال رہے ہیں, تیرے ماتمیوں کو دعائیں دیتے ہیں. میرا یا علی تیرے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں, لیکن یہ جملہ میرا دل کرتا ہے اڑ اڑ کے پڑھوں. حسین کی عزت کی قسم ہے, توحید سے لے کر نماز تک جو کچھ بھی میرے سردار مصطفیٰ نے بتایا ہے وہ بیٹھ کے بتایا ہے. علی کا اعلان کھڑے ہو کے بتایا, زمانے کو بتایا ہے حسین کے نانا نے کہ کیا اہمیت ہے علی کی خلافت و ولایت. علی حق, یار آپ جیو میرا چندہ, جتنا دل کرتا ہے اتنا جیو میرا بیٹا. مولا آپ کو اپنی ولایت پہ قائم و دائم رکھے, مولا اس سے زیادہ معرفت عطا فرمائے, مودت عطا فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے, رزق دے, صحت دے, زندگی دے. ہاں سب کچھ نہیں رکھے گا, وہ تمہارا ہی ہے سب کچھ. مولا کی قسم, آپ کے چھٹے مولا سے بلکہ 11ویں مولا سے پوچھا گیا, مولا یہ اللہ نے رزق جو ہے یہ کس کے لیے خلق کیا؟ فرمایا ہمارے محبین کے لیے. چپ کر گیا بندہ, جیسے میں یوں کر گیا ہوں. مولا فرماتے کیا ہوا ہے؟ مولا اگر خلق آپ کے محبین کے لیے ہوا ہے تو آپ کے دشمنوں کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے, سونے چاندی ہیرے جواہرات, یہ وہ درہم دینار. ہم آپ کے ماننے والے ہیں, روٹیاں گن گن کے رکھتے ہیں, لقمے گن گن کے کھاتے ہیں. فرمایا انتظار کرو, چونکہ لوگ غاصب ہو گئے ہیں, تمہارے حق پر قبضہ ہو گیا ہے. تو مولا انتظار فرمایا میرے بیٹے کو آنے دو. ہائے ہائے ہائے, مہربانی صاحب. شہنشاہ معظم بقیت اللہ فی العالمین, جسے ساری حجتیں کہتی ہیں کہ یہ حجت ہے. چپ نہ کرنا, آنے دو. تو مولا پھر کیا ہوگا؟ یہ غلاف قبر حسین کی قسم, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. فرماتے ہیں پھر جو ہمارے مومن محب شیعہ ہوں گے میرے بیٹے کے ظہور کے بعد, وہ سونے چاندی, جملے کا لطف لینا ہے, داد نہ دینا, سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ٹوکرے سروں پہ رکھ کے پھیریاں لگائیں گے. کیا صدقہ لے لو, خیرات لے لو, زکوٰۃ لے لو. مولا کی قسم ہے, دیکھنا آپ عمر مائی اکٹھے ہوں گے. ایک باری ہاتھ چاہو چاہ بزرگاں دا جواب حیدری آئے تیرے. بسم اللہ, آپ جیو یا علی. مولا آپ کو سلامت رہے گا, آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں. یا علی
मजाक नहीं है विलायत अली, हादसा नहीं है अली की विलायत, हकीकत है और बहुत बड़ी हकीकत है। हर हकीकत इस हकीकत में छुपी हुई है। हमसे अली नहीं छुड़वा सकता ज़माना। अली की जागीर है हमारा मोमिन का दिल, ये बंद भी हो जाए तो फिर भी मोमिन नहीं मरता। कितनी अहम है अली की विलायत अज़ादारान हुसैन, किस अली की विलायत के लिए शराबी के साथ बोली है अली की बेटी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है निकल गए जिनकी, उन पर मैं नस्ल कुर्बान कर दूं। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी मोमिन की है कीमती अली की बेटी की गुर्बत पे जो निकली है। क्या है अली की मुअज़्ज़मा बेटी। जितना भी अदब से पढ़ें आप, मोमिन के डर से पढ़ते हैं, लफ्ज़ इधर उधर के पर्दे में डाल के पढ़ देते हैं कि मोमिन के दिल की नरमी से डर लगता है। मैं बिस्मिल्लाह करा थोड़ी गल से मैं पुत्र कुर्बान करा। सैयद साबिर हुसैन शहबे अल्लाह बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने, सादात बैठे ने, सारे ना याद है, बहुत बड़ा नाम। उन्होंने दा जुमला ठोकर नियाज बेगुना पढ़े, उन्हें कि पता नहीं जिस हुसैन दे, तुहाडी गल नूं पे वधाना जी, जिस हुसैन दे पुत्र बुरकियां च पलन, अल्लाह जाने उहदियां भैणां कितनियां पर्दादार होंगे। हाथ आजाद सजे खबे ना वेख, एक बारी जनाब ज़ैनब दा वास्ते एक बारी सीने या सिर ते मार चा, ताकि तेरे ते मेरे मातम दी गवाह बन जाए अली दी जख्मी बेटी। अल्लाह अकबर। हौसला 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 हौसला। बेटा जवान बैठे हो, जवान ना शर्माया करो। आप जवानों से मैं बात कर रहा हूँ। बुजुर्ग तो मातम कर रहे हैं, वो पुराने आज़ादार लोग हैं। झोलिए चो सानू आज़ाद लभीए, जिस हुसैन दे पुत्र बुरकियां च पलन, मेरा पुत्र है कर चा, पता नहीं उहदियां भैणां कितनियां पर्दादार होने। गल करा जी एक गुमान हो रखा, रावल पिंडी दे कदीमी इमाम बारगाह च मजलिस हुई, जाके पूछ लेना पिंडी। अल्लामा असीर जाड़वी रहमतुल्लाह अलैहि मकामहू, शहीद, हमारी मिल्लत दा बहुत बड़ा नाम, शहीद होए ने। उन्ना एक जुमला पढ़िया उत्थे, जितने जाकिरीन उज़ाम पीछे सन उन्हें मजलिस न पढ़ी, टकरा जाकरा मारिया, मंजे बच्चे जवान जिमें तुसी तशरीफ फरमाओ मातमी जख्मी होए। मेरे ख्याल उस जिथे शिया मजलिस हो रही सी, अगर उत्थे कोई शिया घर आए करीब, उत्थे रोटी नहीं पक्की होनी रात नूं, कोई खैरात देने वाली राजी हो गई। जुमला एक ते बड़ा सादा, सादा ते नहीं पर है खंजर। उन्हें फरमाया मुसलमान तेनू नहीं पता जनाबे आलिया दा खैमा ओ खैमा सी जिस खैमे च हुसैन भी इजाजत तो बगैर दाखिल, जड़ा है करे तो उची करे वरना बिल्कुल ना करे। अगले जुमले ते बीबी या मैं मरना या जवान सारे है करन। उन्हें आख्या जिस खैमे च हुसैन इजाजत तो बगैर दाखिल नहीं होता ना, जदन आइए ना शाम गरीबा कुत्ता शिमर घोड़े समेत बीबी दे खैमे च दाखिल होए। अली दी मुअज़्ज़मा थी कदी वेली ए वेला हाथ सिर ते, किसे टाइम ए हाथ सिर ते। अल्लामान अल्लामान, मैं उन्हें बंदे नूं पे वेंदा जिन्ना है नहीं की, सिर थले करके ना रोया कर गरीबानों, कदी मत सिर चाह के है की कर। ओ हुसैन दे पुत्रां ते है ना करे ते खैर है, अली दी धी दे बुरके ते जरूर है की कर। मैं दसन ते आवां ते खुदा दी कसम मातमी चुप से उठ के मैनू पत्थर मारो, मैनू डर पे लगदा चंद चेहरे ऐसे ने जिन्हां दे दिल नाजुक नजर पे आंदे, माफी दे अजे। उस दरबार पहुंची, मर जाए जाफर न पढ़ने पवे ना ये जुमले सानू, जिथे मेरी मखदूमा दी किसी कनीज दी भी ना लैन न जावे, मुक गई मजलिस। जेड़े शाम दे जवार बैठे मेरी गवाही दो, जेड़े नहीं गए सैन तुहानू जल्दी बुलावे। 9 फुट इस कुत्ते दा तख्त जमीन तो बुलंदे उच्चा है कर दे अजे कुछ नहीं होंदा है, ते पैसे नहीं लगते, सैन गवाह हो जाती है। ये 9 फुट जमीन तो उच्चा बैठे, चुप करके जमीन ते खलोते हुसैन दे शरीफ भैणा। 9 घंटे तो बाद रूम दा सफीर कुर्सी तो उठे, इस यजीद दा बाजू हिला के, एक बंदा है जरूर करे, यजीद दा बाजू हिला के आंदे कुत्ता 9 घंटे गुजर गए, मैं 16 मुल्क जुमला पढ़े किसे है नहीं की थी। बीबी आज मैनू तौफीक दे या मैं मरना या कोई एक बंदा है करे। सफीर रूम यजीद नु आंदे 9 घंटे हो गए, मैं बह बह के थक गया। एक कौन मजबूर कैदी ने जेड़े 9 घंटे तू इंज खलोते।
راضی ہو گئی تو آنے خیرات دے من والی سین یہ کیدا سر ہے جڑا تخت دی آخری سیڑھی تے وے اے بغیرت آدے دا نا حسین ہے سفیر روم آدھے کہندہ پتر ہے سفیر روم وے کہندہ ساڑھے نبی محمد دا سید سامنے بھی نے سید پچھے بھی نے سید ایک بھی بیٹھا ہوئے تے ہے ضرور کرے گھر والا ہے نہ کرے تے باہر والے تے نہیں نکل دی سفیر روم دا بدن کمبے یزید نو ویکھ کے آندھا کتا میں 60ویں پشت داؤد دی اولاداں پر اج تک روم دے بندے میرے گھر والے پاسے پیر کر کے نہیں سوندے انہوں نے پتہ ہے ساڑھے نبی دی اولاد اس گھر وچ رہندی ہے وہ بغیرت کس جرمت محمد دا پتر مرائے بکواس کر کے یزید آندے نماز نہیں پڑھدا حسین نماز دا نام آیا ہے زخمی حسین دے سار اکھ کھولی شبیر دے زخمی لب ہلے مر جائے جعفر اس پاسے شبیر ویکھے جتے رسیاں پا کے بہن کھڑی ہے حسین آندے عالیہ اگر اس میں نو بے نماز آکھنا ہے پھر تو شام کیوں آئی سے اس وقت علی دی عزت والی تھی فرمائے اماں اگو ہٹ میں ہن زینب نہیں میں علی ہاں اماں وقت آ گیا جیدہ واسطہ جیدہ وعدہ میں حسین نال کیتا ہے 7 قدمہ دا فاصلہ ہی تو آڈی موزمہ سینے تے بغیرت یزید دے تختے اٹھ میں نو مار یا خود ایک بار شیر سے ہاتھ مار مخدومہ نے ان ٹرنا شروع کی تے یزید دے تخت آلے پاسے روم دا سفیر تڑپ کے 200 سپاہیے دے نال سڑ اپنے سپاہیے نوان دے اکھا بند کرو تے دربار خالی کرو اے آدھن بادشاہ ہویا کی آدھے جیڑی ایک سین پہ ہوں گی نا مینوینج لگ دے جی میں مباہلت سیدہ فاطمہ پہ ہوں گی اور مسلمان بے حیاء ہو گئے نا محمد یہ دیا اللہ لعنت اللہ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے